اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء، اور اس میں آیت نمبر 108، لیکن اس کو کرنے سے پہلے کیونکہ یہ تمام جو آیات ہیں یہ ایک ہی واقعے سے منسلک ہیں، تو لہٰذا اس واقعے کو دہرا لینا بہتر ہے، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا بیچ میں۔ میں نارملی کل کی بات یاد نہیں رہتی، تو یہ تو کافی ٹائم ہو گیا۔ یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنی ظفر، اس میں ایک شخص تھا توما بن ابیرق، یہ ابیرق بھی ان کی بنی کا نام ہے۔ اس نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی ذرا چرا کر آٹے کی بوری میں رکھ لی۔ وہ لے کر وہاں سے ایک یہودی تھا، یہ زید سمین، وہاں چھپا دی، لیکن ہوا یہ کہ وہ بوری جو ہے وہ پھٹ گئی تھی ایک سائڈ سے، تو وہ آٹے کی لائن بن گئی زید سمین کے گھر تک پہنچتے ہوئے۔ تو وہاں پھر جب یہ صبح کو اگلے دن یہ معاملہ اٹھا تو وہ دیکھا گیا کہ آٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ آٹا یہودی کے گھر جا رہا تھا، اور وہیں سے وہ ذرہ جو ہے وہ برآمد ہو گئی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ چونکہ یہ توما بن ابیرق جو ہے یہ مسلمان تھا، جس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی وہ یہودی تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس سے چیز برآمد ہو وہی چور ہوگا، اس واقعے میں یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کی جو جماعت تھی ان کا یہ کہہ لیں کہ ان کی انٹیوشن یہ تھی کہ دلی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو چارج نہ کریں، بلکہ یہ یہودی جو ہے اسی کے سر پہ رہیں۔ تو یہ انصاف کے جو تقاضے ہیں اس کے اگینسٹ ہے بالکل۔ یہ اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے یہ واقعہ بہت زیادہ۔ یہ واقعہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، کیونکہ اگر یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر اگلی آیات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ہم آیتیں اب یہ 108 سے لے کر 114 تک یہ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ آیت ہے، اور اس میں یہ جو یستخفون ہے یہ استخفاء سے ہے، یہ ورڈ جو ہے چھپنا۔ لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ یہاں گناہ کی تعریف بھی آ گئی کہ گناہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو معلوم ہو، اگر وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے۔ گناہ ہی ہے، چاہے لوگوں کو معلوم ہو اس کے بارے میں یا نہ معلوم ہو۔ یہ کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا لوگوں کو نہیں پتہ تو میں کیے جاؤں، یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ بند دروازوں کے پیچھے جو مرضی کرتے رہیں اور آپ یہ سوچیں کہ کسی کو نہیں پتہ، تو کسی کو پتہ کی بات ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو پتہ تو بات ختم ہوگی۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا ہوگا، سمجھے، ورنہ وہ چاہے تو لوگوں پہ اس کو اوپن کر دے، سمجھے۔ اسی لیے اسے ستار الغیوب کہا جاتا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔
وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب تم رات کو مشورہ کرتے ہو، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی بات کرتے ہو جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی یہ کیا ہوا تھا، بیاتا رات گزارنا، اور بیات الامر رات کے وقت کسی کام کی تدبیر کرنا، یہ وہی لفظ ہے یہ والا جو آیت میں یہاں پہ یوز ہوا۔ سو وَهُوَ مَعَهُمْ، ہم نے، اور یہ جو آیت ہے نیچے سورہ الحدید کی 57واں سورہ 4تھی آیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے اور دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ سمجھے؟ بندہ اکیلا بھی ہو تو اللہ ساتھ ہے، اسی لیے اس کی صفت جو ہے وہ ہے اللطیف، کہ جو موجود تو ہو مگر اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو، اس لیے اس کو اللطیف کہا جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ اس کو سراؤنڈ کر لینا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں نارملی زبان میں استعمال ہوتا ہے جی فلانے کا احاطہ، فلانے کا احاطہ، دیٹ مینس کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک چار دیواری کھینچی ہوئی ہے اور اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو احاطہ کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں۔ سو احاطہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے نکل پائے، اس کی مراد یہ ہے۔ سو انسان ظاہراً باطناً جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کیا ہوا، وہ وَهُوَ مَعَهُمْ جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اور تم وہ لوگ ہو جو بحث کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، یعنی مجرموں کی طرف سے دنیاوی زندگی میں تم لوگ بحث کرتے ہو۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ جس نے آگے اسے بتایا وہ اس کے ساتھ بحث کرے گی، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد کو کچھ کہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ ہی ہے کہ وہ بچہ کل کو 2 گناہ کرے گا، کل کو 3 گناہ کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے مجھے بچانے والی ہے، سمجھے نا۔ اور پھر جب کانٹوں کا درخت ابھی بیج کی سٹیج پہ ہو اس کو ختم کرنا آسان ہے، لیکن جب اس کا تنا بن جائے نا تو پھر اس کو کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سو یہ کرتے کرتے وہ گناہ اس کی عادت بن جاتا بچے کی، اور پھر جب اسے پختہ ہو جائے تو پھر اس کو ہٹانا اس کے کم از کم ماں کے بس میں نہیں ہے، اللہ ہدایت دے دے تو دے دے، ماں باپ کے بس میں وہ نہیں ہوتا۔ سو یہ اسی میں، اور یہ وکلا کے لیے بھی ہے، وہ وکلا جن کو معلوم ہے کہ ان کا کلائنٹ جو ہے وہ غلطی پہ اس نے جرم کیا ہوا، لیکن وہ کورٹس میں اس کی طرف سے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ جادل تم جدال سے ہے، تم تو ہے یہ مخاطب کے لیے جس کو کہا جا رہا ہے الجدل، دیٹ مینس ایسی گفتگو جس میں جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بات کریں گے نا تو اس پہ کہ میں جیت جاؤں بات چیت میں سے، اس کو الجدل کہا جاتا۔ سو یہ تمام واقعہ جو ہے وہ توما کی قوم ابیرک کا ہے، لیکن یہ خطاب عام ہے، اسی لیے میں سمجھاتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا کم علمی کی بنیاد پر سبب نزول کو اٹیچ کر دیتے ہیں اس ایک واقعے کے ساتھ، جبکہ وہ سبب بنتا ہے نزول کا، نہ کہ
وہ اپنے معنی کو وہاں پہ ہی بالکل ریسٹرکٹ کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آیت اسی طرح ہی ہے کہ یہ نازل تو ہوئی اس قوم کے لیے، اور اس میں یہ شخص تھا یہ والا جس نے چوری کی تھی، ٹھیک ہے، مگر یہ سب کے لیے، یہ روز محشر تک مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے یہ گائیڈ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب دنیا میں آپ مجرم کے لیے بحث کرتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ وہ مجرم ہے، تو پھر اس کے لیے فرمایا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے کون ان کے لیے بحث کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا۔ جو میں نے بات سمجھائی، اس دن کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی جرنیل بچانے والا نہیں ہے۔ یہ آیت اس کے اوپر دلیل بھی ہے اور یہ ثبوت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 109 نمبر آیت ہے۔ ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں وکیل کا، یہ سب جانتے ہیں اس لفظ کو، دیٹ مینس التوکیل۔ یہ معنی اس کا کیا ہے کہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دینا۔ یعنی اگر قاضی یا جج کی عدالت میں آپ کا کوئی معاملہ ہو، اللہ محفوظ رکھے سب کو اس سے، لیکن اگر کوئی معاملہ ہو تو اصولاً تو یہ نا کہ آپ کو جواب دینا چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم خود جواب نہیں دیتے بلکہ وکیل مقرر کر دیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے جواب دیتا ہے۔ سو یہ ہے وکیل کا معنی کہ اس کو اپنا نائب مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، کہ میرے بیہاف پہ وہ جواب دے دے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برائی کر بیٹھے، او یا یظلم نفسہ، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو یاجد پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ سو جو لفظ ہے یہاں پہ، سوءً، یہ فعل قبیح کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اس کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، سیئاتن کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں، اور جہاں ذنب آ جائے لفظ، ٹھیک ہے، تو یا جہاں پہ آ جائے اثم، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سو باقی جہاں تک بات ہے ظلم کا، کہ اس کا ظلم کا معنی کیا ہے، ظلم تو یہ ظلمت تو تاریکی سے بھی ہے، لیکن کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا کہ جو اس کا حق بنتا ہے جہاں پہ، یا حق نہ دینا، یا اس کو اس کی پراپر جگہ پہ نہ رکھنا، خواہ کمی زیادتی کر کے یا اس سے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر کسی بھی طرح سے۔ سو ظلم جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ہے کفر، شرک اور ایمان میں نفاق، ایمان کے حوالے سے نفاق، دیٹ مینس کہ زبان سے تو کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن دل سے جو ہے وہ اللہ کو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ یہ نفاق ہے جو اس ٹائم جب لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر یہ موجود تھی، یہ چیز کہ وہ ظاہراً تو کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اندر سے وہ کافر ہی تھے۔ ہمارے دور میں یہ چیز اپلائی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ظاہراً تو اللہ تعالیٰ کو مانتے اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن باطناً جو ہے وہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی اسباب پہ ہوتا، حالانکہ وہ اسباب کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سو یہ بھی، لیکن یہ ایمان نفاق کی نہیں ہے۔ ایمان نفاق جو جلی ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک
زبان سے تو مانے مگر دل میں جو ہے وہ نہ مانے، بلکہ دوسروں کو، بتوں کو اور دوسروں کو، دیوتاؤں کو جو ہے وہ خدا مانے۔ اللہ معافی دے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم اس کی ہے جو ظلم انسان ایک دوسرے پر کرتے ہیں، اس سے تم لوگ واقف ہی ہو۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، یظلم نفسہ، کہ اپنے آپ پر ظلم کرے۔ یہ وہ ظلم جو انسان خود اپنے نفس پر کرتا ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کو اختیار کر لے کہ جس کی بنا پر اس کو عذاب اس پہ واجب ہو جائے، اس کو ملنا، عذاب اس کو ملنا واجب ہو جائے۔ یہ ہے اپنے آپ پہ ظلم کرنا، یعنی اسے کسی کے ساتھ وہ ظلم نہیں کیا مگر اس نے اپنے آپ پہ کیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے شراب پینا۔ اس نے خود پی، ٹھیک ہے، منع کیا ہوا ہے، حرام ہے، تو جب حرام ہے تو پھر اس کے بعد اس پہ عذاب، اس کو سزا ملنا یہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زنا بالجبر ہے، زنا بالرضا ہے، سوری، کہ دونوں کی مرضی ہے اور یہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ جوا کھیلنا، دونوں اپنی مرضی سے جوا کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ جب یہ ظلم کر لیا تو پھر اس کے بعد اب وہ تو واجب ہو گیا، ڈیو ہو گیا سزا ملنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک رستہ بتایا۔ رستہ کیا بتایا؟ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ، ٹھیک ہے۔ جب معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یجد اللہ، پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ ہو گیا یا میں نے کر لیا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، اس کو لغت کے اعتبار میں، دین کی زبان میں کہتے ہیں اصرار نہیں کروں گا اس پر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے کم از کم اس کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے۔ آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ آپ نے جو گناہ جس کی معافی مانگی تھی اس کو آپ نے ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہو جائے اگر آئندہ کبھی پھر، تو پھر معافی مانگ لیں۔ لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے کہ آپ اس نیت کے ساتھ یہ معافی مانگ لیں کہ چلو اس دفعہ معافی مانگ لیں، پھر کل کو پھر کر لیں گے۔ آپ کا وہ جو ایک گناہ آپ نے کیا، فرض کریں جوا کھیلا، تو اگلی دفعہ جوا کھیلنے کے درمیان میں وقت ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلی دفعہ جوا کھیلنا جائز ہو جائے گا، مراد یہ ہے کہ وہ وقت اور اس میں آپ کی نیت ہو کہ میں نے نہیں کھیلنا، آپ کی طبیعت کرے کھیلنے کو، آپ کہیں نہیں میں نے نہیں کھیلنا، سمجھ گئے بات؟ یہ جو کشمکش ہے آپ کی، یہ ثابت کرے گی کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی معافی مانگنے کی، سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو واچ کرتا کہ یہ معافی مانگنے بعد کرتا کیا، سمجھے؟ اسی لیے آیت میں ہے کہ جب وہ اصرار نہ کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے ہاں خطیب لوگ جو ہیں جن کو فقہ اتنا معلوم نہیں ہے، وہ دس سے بجی معافی مانگ لو، اگلی دفعہ ہو جائے پھر معافی مانگ لو۔ وہ یہ نہیں سمجھاتے کہ آپ نے رزسٹ کرنا ہے اس ٹیمپٹیشن کو، اس خواہش کو جو کہ آپ کو اسی گناہ کو دوبارہ کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، سمجھے؟ جب تک یہ نہیں ہے نا، تب تک پھر اللہ ہی حافظ ہے بس۔ وَمَن یکسب اثما، تو جو کوئی قصداً گناہ کرے، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، تو وہ اس نے کیا کیا، کسب کہتے ہیں کمائی کو، ٹھیک ہے،
تو اس نے پھر اپنے لیے ہی کمایا، اپنے نفس کے لیے کیا کمایا؟ عذاب کمایا، ٹھیک ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی آپ کے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، حکیمہ حکمت سے کام لینے والا ہے، آپ کو فوراً نہیں پکڑتا۔ فرمایا کہ اگر ہم ہر گناہ پر سزا دینے لگیں تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، سمجھے؟ سو یہ اس کی حکمت ہے، وہ حیات کو قائم رکھنے کے لیے عذاب کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ اور اس میں دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو معلوم تو ہے کہ کرنا کیا ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ لعل شاید یہ معافی مانگ کے اپنے آپ کو سدھار لے، لہذا اس کو ٹائم دے دیا جائے، یہ حکمت ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اب یہ خطا آ گیا، خطا آ گئی یہاں پہ تین چیزیں ہو گئی، سوءً، اثمن، اثمن جس کو ابھی ہم نے یہ کہا، یہ دیکھیں یہ والا، یہ تو یہاں پہ وہ ہے نا، اس میں حالت نصب میں ہے نا، یہ اثمن ہے، ٹھیک ہے، قصداً گناہ، سوءً صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے، اور اب آ گئی یہاں پہ خطا، یہ تین چیزیں آ گئی ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اور خطا، غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما، جس نے غلطی کی، خطان کو کوئی گناہ کر دیا یا جان بوجھ کر گناہ کیا، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کا الزام کسی دوسرے پہ لگا دیا، کیا خود ہے اور الزام لگا دیا دوسرے پہ، فقد احتمل بہتان و اثم مبینہ، تو اس نے اٹھا لیا، کیا اٹھا لیا؟ بوجھ اٹھا لیا، ڈبل، ایک وہ جو اس نے گناہ کیا اس کا، اور دوسرا جو اس نے وہ الزام لگا دیا دوسرے کے اوپر، تو یہ ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہتان اس چیز کو کہتے ہیں، بہت سے ہے یہ کہ جس کو سننے کے بعد آپ حیران و پریشان رہ جائیں کہ یہ کیا بات کہہ دی، سمجھ میں آئی؟ جیسے کوئی عورت جو ہے وہ نیک ہو اور اس پہ جو ہے نا وہ زانیہ ہونے کا الزام لگا دیا جائے، کرپٹ ہونے کا الزام لگا دیا، تو وہ سننے والا ایسے رہ جائے گا یار یہ کیسے ہو سکتا، اس کو بہتان کہتے ہیں، کہ جس کو سن کر بندہ ششدر رہ جائے، حیران و پریشان رہ جائے کہ یہ کیا بات ہے، اس بات کو بہتان کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام، خطا آ گئی، خطا میں کیا ہے؟ کوئی ایسا کام بالارادہ کرے جس کا ارادہ بھی مناسب نہ ہو، کوئی ایسا کام بالارادہ کرے جس کا ارادہ بھی مناسب نہ ہو۔ دوسری خطا کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ تو اچھا ہو لیکن غلطی سے برا کام سرزد ہو جائے، وہ گورا کہتا ہوتا ہے کہ روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنس، کہ جہنم کا جو رستہ ہے نا وہ بھرا پڑا ہے اچھی نیت کے ساتھ، کہ بندہ کرتا اچھی نیت سے ہے مگر ہوتی برائی ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار مجھے تکلیف بڑی ہے، میں تھوڑا ٹون ہو جاؤں، اب وہ نیت اسی کیا ہے کہ میرا وہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس نے کیا اس نے ٹون پروگرام لے لیا، شراب پی لی، ٹھیک ہے، غم غلط کرنے کے لیے شراب پی لی۔ تو ارادہ تو اس کا ٹھیک ہے کہ یار میرا غم کو میں دور کروں، لیکن اس نے جو اس کو کرنے کے لیے کام کیا وہ سارا کا سارا اس نے گناہ کر دیا۔ تو یہ وہ ہے۔
اس کا ارادہ تو درست ہوتا ہے مگر اس کا فعل غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور جس کام پر اسے مجبور کیا جائے معاف فرما دیا، ٹھیک ہے. سو یہ سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق چیپٹر 16 حدیث کا نمبر 2043. لیکن یہ وہاں ہے جہاں اس کا ارادہ نہ ہو برائی کرنے کا. میں نے تو جو مثال دی وہ میں نے جنرل مثال دی. اب آ جائے آپ حدیث کے حوالے سے. حدیث میں جس چیز کو یہ بھول چوک کہا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان ایڈورٹنٹلی ہو جائے، بلا ارادہ ہو جائے، اس کا ارادہ نہ ہو اس خطا کو کرنے کا، سمجھے. وہاں پہ یہ بھول چوک معاف ہے. اور جو کام جبراً کرایا جائے، زبردستی کروایا جائے، وہ کرنا نہ چاہتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کو ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں وہ مجبور ہو جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا اس طرح کسی بھی چیز کو بچانے کے لیے جو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو وہاں پھر اس کے لیے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جس نے مجبور کیا ہے، دونوں گناہ جو ہے وہ اس کے سر پہ جائیں گے. یعنی اس نے اپنا تو گناہ کیا ہی کیا نا کہ مجبور کیا، اور جس کو مجبور کیا اس نے جو گناہ کیا وہ گناہ بھی کروانے والے کے سر پہ ہی جائے گا. اس کی مثال ہے زنا بالجبر، ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ جبر کیا گیا اس پہ زنا کا گناہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اب اس کے کنپٹی پہ یہاں پہ بندوق رکھ دی جائے، ٹھیک ہے، سو وہ جان بچائے یا کیا کرے. تو اس صورت میں نے مثال دی ہے، اسی طرح کوئی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ دونوں گناہ جو ہیں، سمجھے، دونوں دو کے پر آتا ہے نا، زنا میں گناہ دو پہ آتا ہے، تو دونوں گناہ جو ہے وہ ایک اس مجبور کرنے والے کے سر پہ ہوں گے. ماتحت کو غلط کرنے کا کہے، اب وہ اگر اسے پتہ ہے میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے کہ نوکری فارغ کر دیں گے، میرے فیملی جو ہے وہ رہ جائے گی، تو وہ مجبور ہے اس کو اوبے کرنے میں، سمجھے. غیر مستحسن فعل کا ارادہ کرے لیکن اتفاق سے مستحسن فعل سرزد ہو جائے. ارادہ تو وہ نیکی کا نہ کرے مگر اس کے ہاتھ سے نیکی جو ہے وہ سرزد ہو جائے. یعنی ناپسندیدہ کام جو ہے اس کا ارادہ کرے لیکن جو شریعت میں پسندیدہ کام ہے وہ اس کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے. اس صورت میں فعل تو درست ہے مگر ارادہ غلط ہے، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا غیر مستحسن کام کرنے کا، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کا قصد مذموم ہوگا، یعنی اس کا جو ارادہ ہے اس کی مذمت کی جائے گی. مگر فعل مستحسن ہے لہٰذا اس کا قصد قابل، لیکن اس کا جو فعل ہے وہ بھی قابل ستائش نہیں ہوگا. فعل تو مستحسن ہے مگر اس اچھے کام کی تعریف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا ارادہ اس کو کرنے کا تھا ہی نہیں. وہ تو ہو گیا اس سے، سمجھے نا، بائی چانس ہو گیا، ٹھیک. خطا جو ہے وہ سیئہ کے برابر ہے، تقریباً صغیرہ گناہ کے برابر، لیکن یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس کا مقصد خود نہ ہو وہ کام کرنے کا مگر اس سے وہ کام ہو جائے. یہ خطا میں، صغیرہ گناہ میں اور کبیرہ گناہ میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. یرمی، پھینکنا، پتھر، کنکر وغیرہ. سو بریئن البرئی والبرائی والتبری، یہ تم لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا تبرہ عام طور پہ، ٹھیک ہے. تبرہ ایکچولی ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا، سمجھے.
سو یہ ہے میں فلاں سے بیزار ہوں، تبرأت یہ ٹھیک ہے. اس کا معنی ہے کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا. کس کا؟ برین. ہم کہتے ہیں اس کو بری کر دیا گیا، یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. احتمل الحمل سے ہے، یہ تم لوگ سارے جانتے ہو، عمل اٹھانا. بہتان سمجھا دیا ہے. سو آیت جو ہے یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کیا کہ جو خود گناہ کر کے اس کا الزام دوسرے پہ لگا دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور وہ دونوں گناہوں کی سزا پائے گا. ایک جو اس نے خود کیا اور دوسرا جو اس نے دوسرے پہ بہتان بنایا. ٹھیک ہے. باقی اگلا جو حصہ ہو کہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ٹھیک ہے، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے ہمت کر لی تھی، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہو اس کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے یہ اس پہ دلیل بھی ہے، اس کی یہ ثبوت ہے اس دلیل کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. لہمت وہ ارادہ جو بھی دل میں ہی ہو، اور یہ ان کا ارادہ کیا تھا کہ گواہیوں وغیرہ کے ذریعے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جھوٹے گواہ کھڑے کر دیتے ہیں، گواہیوں وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ جو تومہ تھا اس نے چوری نہیں کی تھی، بلکہ وہ جو یہودی تھا زید سمین اس نے چوری کی تھی. اور ہمارے ہاں یہ کچہریوں میں یہ عام ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. وما یدرونک من شیء، وہ کسی بھی چیز سے یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاملے میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ وہی ہے جو بھی بیان کی کہ جس پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو اس کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. سن لے گا، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا، ساروں کی بات سنی، لیکن فیصلہ کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ معاملے کو وہیں پہ روک دے گا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں لوگ جو ہیں وہ اس آیت کے خلاف اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غیب کا علم نہیں تھا. وہ بھائی ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے غیب کا، وہ جس کو چاہے دے دے. ٹھیک ہے. جس چیز کا چاہے علم دے دے. اور اس حصے میں ایک اور بہت بڑا راز چھپا ہے جو کہ نارملی جس کو لوگ صرف نظر کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ علم مدرسے اور یونیورسٹی کا محتاج نہیں ہے. ہم نے سند یونیورسٹی اور مدرسے کی محتاج ہے، سند سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے.
اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، نوکری کے لیے استعمال ہو جائے گا، اپنی اسٹینڈنگ کو پروف کرنے کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اس کو کسی سند کی ضرورت، اس سے بڑی سند کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس آیت کے اندر بہت بڑا راز چھپا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہی معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، اچھا جی اگر یہ مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا یا اسکول سے نہیں پڑھا ہوا یا یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا تو یہ تو ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو۔ یہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بتاؤ جی کہاں سے پڑھا ہوا، سو ہم تو نہیں مانیں گے۔ اب انہیں کیا پتہ، اب یہ اس میں دیکھو نا، یہ بات سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر آپ اترتے جائیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ علم عطا فرمایا، وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ جس کو علامہ ابن سیرین نے جو بات کہی کہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں نا اس کا اثر 100% آپ کے اندر آئے گا، جو وہ آپ کو سکھائے گا آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی آپ سمجھنے کے لیے یہ بات کر لیں کہ اگر کوئی بریلوی مدرسے میں جائے گا تو اس کے اوپر بریلوی عقائد کا غلبہ ہوگا، کوئی دیوبندی اس میں جائے گا تو اس پہ دیوبندیوں کے عقائد کا غلبہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی اہل تشیع والے ہیں یا اہل حدیث ہیں، ان کے مدارس میں جو جائے گا تو ان کے اوپر جو غلبہ ہے وہ ان کا آئے گا۔ اور یہ سارا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ پھر تفرقہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ ایک جو فرقہ ہے وہ دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ تفرقے کی گنجائش کوئی نہیں ہے، سمجھے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سکھانا تھا، جو علم حاصل، جو علم دینا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دیا۔ اس کے اندر اب اثر آئے گا، کس کا آئے گا؟ جہاں اللہ استاد ہو تو پھر کس کا اثر آئے گا؟ اللہ کے احکامات بھی اثر آئے گا نا، بس یہی فرق ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں قرآن سے تمہیں یہ اللہ کی دی توفیق سے ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور تمہیں اس ٹائم نظر آئے گا کہ ہمارے سوسائٹی میں جتنے استاد بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی آیات پہ پورا ہی نہیں اترتے، اور اگر ان آیات کو فالو کیا جائے، اس کو سمجھ کے فالو کیا جائے تو پھر ان سے علم حاصل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سو یہ جو آیت ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے اس مسئلے پہ، لیکن کسی آپ کو تفسیر میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہی ہے کہ بس جی اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو دے دیا، بس بات ختم، سمجھے؟ اس میں یہ چھپا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے، سمجھے؟ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ یہ جو سیکھا ہے یہی کہ استاد پہلے پابند ہوگا تو وہ اپنے استاد، مولوی پابند ہے نہیں، مولوی پابند ہے اس تعلیم کا جو اس کو مدرسے میں ملی ہے، سمجھے؟ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ اپنے نصیب کی بات ہے، سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں اچھا ظن رکھو، قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ ظن ایسے ہیں جو کہ کفر میں لے جاتے ہیں۔ اب اللہ کی مانے مولوی کی مانے، ہے نا سوچنے والی بات۔ سو یہ وہ تعلیم کی کمی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا استادوں نے یہ سکھایا ہوا، ایسا ہی ہوا نا جی، وہ جی استادوں نے سکھایا۔ وہ استادوں نے اگر غلط سکھا دیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پہ آنکھیں بند کر کے چلی جاؤ؟ تیری عقل تیری آنکھیں کہاں ہیں؟ آیت کا یہ حصہ، اس پہ بھی دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام ظاہری و باطنی علوم عطا کی ہے۔ وہ
کہتے ہیں بنو ظفر کے جو ارادے تھے ان سے اللہ نے آگاہ کیا آپ کو، اور ارادہ جو تھا وہ دل میں تھا، اور جو دل میں تھا وہ باطن تھا، ٹھیک ہے. تو یہ گمراہی سے بچنے کے لیے حصول علم بہت ضروری ہے، یس بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ پھر وہی ہے کہ آپ وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، مسئلہ پھر وہی ہے، ٹھیک ہے. اور علم کی تعریف میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے علوم شامل ہیں. ہمارے ہاں یہ صرف اسی پہ توجہ دی جاتی ہے، ظاہری علم پہ. یہ وہی کمی ہے جو کہ ان میں ان علماء نے ڈالی جن کو علم باطن نصیب نہ ہوا، اور انہوں نے اس کا یکسر ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز، جو ہمیں نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایسی بات ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آپ کی وصال مبارک کے سینکڑوں سال بعد بھی، ٹھیک ہے، تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی ملاقات ہو سکتی ہے، یہی ہے نا. لیکن جس کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا تو اس کے پھر دو ہی حال ہیں. اگر اللہ کی اس پہ رحمت ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ایسا ممکن ہے لیکن ہمیں نصیب نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یا یہ وہ کہے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن میری نالج میں ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جس پہ رحمت نہ ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سو اس نے کیا کیا، کیونکہ اس کو وہ نصیب نہیں ہوا تھا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ کیونکہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، ٹھیک ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے علم فقہ بھی حاصل کی ہوئی ہے، اور میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے حج عمرے بھی کیے، تو اگر مجھے نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے اپنی ذات پہ فخر کرتے ہوئے، چاہے وہ اسے علم ہو اس فخر کا یا نہ ہو، اس نے اپنی ذات پہ فخر کرتے ہوئے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا، احادیث صحیحہ کا انکار کر دیا. تو جب ایسی پوزیشن ہو جائے تو مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ کہاں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے اعمال اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیتے، اور وہ اسی زوم میں رہتا ہے، اسی غلط عقیدے کو وہ پھیلاتا رہتا ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہاں پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں. اس آیت سے جو اگلی یہ جو آیت ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. سو آیت سے کیا ثابت ہوا کہ جب تک اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہو تو تب تک کوئی بھی شخص حقیقی عالم نہیں بن سکتا. ظاہر عالم بن سکتا ہے، حقیقی عالم نہیں بن سکتا. اور حقیقی عالم کون ہوگا؟ جس کے پاس ظاہری اور باطنی دونوں قسم کا علم ہو. یہی ہم تمہیں یاد ہو اگر سالوں سے سکھاتے آ رہے ہیں کہ وہ عالم ہی نہیں ہوتا کہ جو صرف ظاہری علوم کو جانتا ہو. وہ ہاف کوکڈ ہے، جیسے ہاف بوائل انڈا نہیں ہوتا وہ ایسے ہے، سمجھے. وہ پختہ عالم نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس باطن کا علم نہیں ہے. اور جس کے پاس باطن کا علم نہیں ہے یہ پکی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے رابطہ نہیں ہے. اس نے جو کتابوں میں پڑھا، ٹھیک ہے، وہی پڑھا، بس بات ختم ہو گئی. تعلق اور چیز ہے، کتاب پڑھنا اور چیز ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی صوفی ازم پہ لیکچر دیتا پھرے، لیکن صوفی ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. صوفی ازم پہ لیکچرز دینا ایک علیحدہ چیز ہے، اور عملاً اور شخصیتاً صوفی ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ علم حاصل کرنے سے صوفی نہیں بنتا، علم حاصل کرنے سے صوفی نہیں بنتا، افعال صوفی نہیں. علم اور عمل جب تک دونوں یکجا نہیں ہوں گے تب تک معاملہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. اور پھر علم جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کا ہو. اگر آپ مسلسل، اگر آپ کی اردو اچھی ہے
یا اگر آپ کی فارسی اچھی ہے تو آپ کشف المحجوب پڑھیں، کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا، پڑھ کے رہے سمجھے. آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں اور آپ اس سے اپنے ذہن میں بناتے جائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور اس کے بعد آپ صوفیزم پہ لیکچر دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو صوفی نہیں بنائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی بالکل. کیونکہ آپ نے اس کے کشف المحجوب کے ظاہر کو دیکھا، اس کے اندر چھپے معنی کو نہیں دیکھا، اس کے اندر چھپے ہوئے علم کو آپ نہیں جانتے، کیونکہ آپ باطن کے علم سے فارغ ہیں. اور وہ جو اس کے اندر چھپا ہوا علم ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، چاہے وہ احادیث کی کتابیں ہوں، اس کا جو فہم جو چھپا ہوا ہے وہ تب تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک آپ کا اللہ اور اس کے رسول سے رابطہ نہ ہو. سمجھے؟ اور اس کے لیے پھر باطن کی صفائی چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کی سرگوشیوں میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ وہ سرگوشیوں میں کوئی صدقہ کرنے کی بات کریں، کوئی قابل تعریف عمل کرنے کی بات کریں، یا لوگوں میں صلح کروانے کی بات کریں. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سرگوشیاں جو ہیں، جو چھپ کے جو پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہوتی. ٹھیک. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.